نیوزی لینڈ نے پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں 43 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے 264 رنز کے جواب میں پاکستان ٹیم 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بین سیئرز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے 43 رن سے فتح اپنے نام کی، جبکہ بارش کے باعث دونوں ٹیموں کو 42 اوورز دیے گئے تھے۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ 42 اوورز میں 8 وکٹ پر 264 رنز بنا لیے تھے، جبکہ کپتان مائیکل بریسویل 59 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ریس ماریو نے 58 اور ڈیرل مچل نے 43 رنز بنائے۔ عاقف جاوید نے 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ پاکستانی ٹیم 221 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ بابر اعظم کی اگر بات کریں تو بابر اعظم نے 50 رنز بنائے اور ٹاپ سکورر رہے۔ بین سیئرز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سمیت باقی سیریز میں ہم ون ڈے میں 40 اوور تک مخالف ٹیم کو پکڑ رہے ہیں۔ ہماری کوشش جو 30 سے 35 اوورز تک ہوتی ہے وہ 50 اوورز تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں جہاں پہ 50 اوور جاتے ہیں، ہم 40 اوور تک ہر ٹیم کو پکڑ رہے ہیں۔ اگر آپ چیمپئن ٹرافی ٹرائی سے اٹھا کے دیکھ لیں، 40 اوور تک ہم نے دوسری ٹیم میں اپوننٹ کو پکڑا ہوا ہے، جہاں پہ بھی جیسے بھی کنڈیشن تھی جو بھی تھا۔ اس کے بعد ہم سے اس ٹائم پہ جو ٹائم ہے وہاں سے نکل جا رہا ہے، مگر بہرحال اس پہ ساری چیزوں کو فکس کیا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ جا کے جو ہماری جو پیچ اسٹاف ہے یا مینجمنٹ ہے ساری اس پہ کام کریں گے، اور پاکستان ٹیم کو اس واپس اس شیپ میں لے کے آئیں گے کہ جہاں سے ہمیں 50 اوور میں ساری جو ہماری ایفرٹ 30-35 اوور تک ہوتی ہے وہ 50 اوور تک ہو۔ کرٹیسائز یا تنقید کرنا بالکل حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر رزلٹ نہیں آتا تو آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، مگر بہرحال ہم میں سے ہر ایک بندہ کسی کے لیے جواب دہ ہے۔ مگر آپ کو کہیں پہ لگے کہ یار کپتان کی یہاں پہ چیزیں غلط تھی، اس نے مسٹیک کی، جو میں مانتا بھی ہوں ہمیشہ، پلیئر سے پوچھے، مینجمنٹ سے پوچھے، کسی بھی ٹیم سے پوچھے کہ نیوزی لینڈ میں صبح 11 بجے میچ ہو اور اس ٹاس ہم نے جیتا ہے اور پچ گیلی ہے اور گرین پچ ہے اور سب کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ونٹر ہے، جہاں یہاں پہ ان کا سیزن بھی ختم ہو گیا، تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو کنڈیشن جو چیزیں ڈیمانڈ تھی تو سب کے سامنے تھا کہ یہ کنڈیشن یا ان رنزوں کی نہیں تھی، جام سے رنز ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آیا، اگر آپ ہماری نیا بول کو دیکھ لیں کہ ہم نے نیا بول کو سروائیو کیا ہے، جیسے میں نے پریزنٹیشن بھی کہا ہے کہ ہم نے صرف کسی طریقے سے 10 اوور نکالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو لگا ہوگا کہ سیکنڈ اننگز میں ان کی نیا بول سے کیا ہو رہا تھا کہ وکٹیں لے رہے تھے، تو جہاں ہمیں بینیفٹ ملا رہا ٹاس کا ہم نے نہیں لیا، تو اس میں سے ٹاس سے میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہے اس چیز کی۔ تو میرے خیال سلیکشن کمیٹی کو پتا ہے، مینجمنٹ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہاں پہ جتنے بھی میڈیا والے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ فیکٹرز کیا ہے۔ تماشائی کے ساتھ خوشدل شاہ کے الجھنے کا معاملہ ہوا ہے۔ تماشائی کے پشتوں میں پاکستان ٹیم کو برا بھلا کہنے پر معاملہ بڑھ گیا۔ خوشدل شاہ باؤنڈری سے تماشائیوں کی جانب بڑھے۔ ذرائع کے مطابق ٹیم کو تماشائی کی جانب سے پشتوں میں گالیاں دی گئی تھیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتظامیہ نے غیر ملکی شائقین کی جانب سے قومی پلیئرز سے بدزبانی کی مذمت کی ہے۔ افغان شہری نے گراؤنڈ میں موجود کرکٹرز پر نازیبا الفاظ ادا کیے۔ پاکستان مخالف آوازیں کسنے پر کرکٹر خوشدل شاہ نے غیر ملکی شائقین کو منع کیا۔ منع کرنے پر افغان شائقین نے پشتوں میں مزید نازیبا الفاظ ادا کیے۔ 2 افغان شائقین نے خوشدل شاہ سے ہاتھ اپائی کی کوشش بھی کی۔ پاکستانی ٹیم کی شکایت پر 2 غیر ملکی شائقین کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا۔ تماشائی کے ساتھ خوشدل شاہ کے الجھنے کا یہ معاملہ ہوا ہے، اور تماشائی کے پشتوں میں پاکستان ٹیم کو برا بھلا کہنے پر معاملہ مزید بڑھ گیا۔ خوشدل شاہ باؤنڈری سے تماشائیوں کی جانب بڑھے۔ ذرائع کے مطابق ٹیم کو تماشائی کی جانب سے پشتوں میں گالیاں دی گئی تھیں، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتظامیہ نے غیر ملکی شائقین کی جانب سے قومی پلیئر سے بدزبانی کی مذمت بھی کی ہے۔ افغان شہری نے گراؤنڈ میں موجود کرکٹرز پر نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس موقع پر پی سی بی کا کیا موقف ہے، یہ جانیں گے جی نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان سے۔ عتیق بتائیے گا۔ جی، پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے خوشدل کے واقعے پر جو ہے شدید مذمت کی ہے، اور اس سے باقاعدہ پاکستان ٹیم کا ایک مینجمنٹ کا جو ہے اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو شائقین تھے، جو افغانستان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے خوشدل سے جو ہے پشتو لینگویج کے اندر جو ہے وہ نازیبا الفاظ کہے، اور جس پر جو ہے خوشدل نے جو ہے ریئیکشن کیا، اور ہاتھا پائی بھی ہو سکتی تھی، مار پیٹ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا اور ان دونوں شائقین کو جو ہے اسٹیڈیم سے باہر کیا، اور یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے وہاں پر ہوا، خوشدل جو ہے افغان ان کے جو جملے تھے وہ بہت ہی ایسے تھے کہ جن کو برداشت کرنا ناممکن تھا، تو خوشدل کا ریئیکشن آبویسلی آنا تھا۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تماشائی کے ساتھ خوشدل شاہ کے الجھنے کا معاملہ ہوا۔ تماشائی کے
پاکستان ٹیم کو برا بھلا کہنے پر معاملہ بڑھ گیا۔ براہ راست سے چلیں کراچی، صدر آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے نواب شاہ گئے، میں کراچی آ گیا۔ اچھا، ہفتے کا اتوار کا دن گزرا تو ہفتے کے دن مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا فون آیا کہ میری ذرا طبیعت، عید کی نماز پہ جا رہا تھا، بہت طبیعت خراب ہوئی ہے اور مجھے ویکنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے شیورنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے تو یہ لگا کہ ان کو یورین کے اندر انفیکشن ہے۔ میں نے ان کو یہاں سے دوائی پرسکرائب کر دی۔ اس کے بعد ہم شام کو پھر فون آیا کہ طبیعت جو ہے عید کے روز بہت خراب ہے اور سردی لگ رہی ہے اور اب بخار بھی آ گیا ہے۔ مجھے تو شک ہوا تو پھر میں رات کو نواب شاہ پہنچا اور اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ نواب شاہ میں اتنی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ان کو کراچی لانا پڑے گا۔ تو اتوار کی رات ہم وہاں سے کوئی 3 بجے منڈے کی رات ہم ان کو کراچی لے آئے اور یہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے۔ تو ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے اور کچھ ٹیسٹ ویسٹ مارکرز جو تھے اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ پھر ہم نے کرونا کا علاج شروع کیا۔ کچھ ایسی دوائیاں آج کل آ گئی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، جسے کہ ہم اینٹی وائرل بولتے ہیں، تو ان کو پھر ہاسپٹل نے ارینج کیا، باہر سے دوائیاں منگائی اور ان کو دوائیاں شروع کی گئیں اور اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز، حالات، فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں اور اب وہ بہت بہتر ہیں اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور کوئی پریشانی کی، کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکلی فٹ ہیں۔ ان کو ان کے اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں، انفیکشس کنٹرول کے ڈاکٹر اسامہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں روز، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسپیکولیشن اور یہ باتیں شوڈ کم ٹو این اینڈ اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں گھر پہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ صدر صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی طرف سے افواہ بھی پھیلائی گئی، الزام بھی عائد کیا گیا کہ ان کو سیاسی کرونا ان کا ظاہر کیا گیا ہے، ایکچولی وہ بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہیں۔ تو یہ اس کی آپ کس طرح سے وہ کریں، کیونکہ کرونا کا کوئی ویریئنٹ یہاں پہ اس طرح کا کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا، تو ان کو اچانک کہاں سے کرونا لگا، کیسے لگا، کہ سیاسی کرونا تو نہیں تھا؟ نہیں جی، یہ بالکل غلط بات ہے آپ کا یہ کہنا کہ کرونا یہاں نہیں ہو رہا۔ آپ ایک اسپتال میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کرونا پہلے جیسا ہے نہیں، لیکن کرونا ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے جو کہ اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اس کے اتنے نیگیٹو ریزلٹس نہیں ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اب اینٹی وائرل دوائیاں آ گئی ہیں جو کافی افیکٹو ہیں۔ تو یہ جو سیاسی مخالفین جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم تو ہر چیز کو ٹوئسٹ دیتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا بیمار ہو، ہر چیز پہ ہمارا ٹوئسٹ دینا ضروری ہے، اور خاص طور سے ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اور پھر یہاں کا سوشل میڈیا، بھارت کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو کہ یہ کچھ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے صدر مملکت کافی کمزوری کا شکار ہے یا بیماری کا شکار ہے، تو انہیں اور کس قسم کی کوئی کیا امراض لاحق ہیں کیا، یا ان کی کمزوری کی وجہ کیا ہے جو محسوس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوتا ہے؟ ان کو دیکھیں، میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو بیماریاں آپ میں سے آدھے زیادہ کو ہیں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز،
وہ چلتی رہتی ہے، اور ادھر میرا خیال ہے جتنے ہمارے دوست ہیں آدھے سے زیادہ اس میں مبتلا ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ صدر صاحب اگر علیل ہوتے تھے تو اسپتال سے کوئی فوٹیجز جاری ہوتے تھے، اس وقت اگر اس طرح کے فوٹیج جاری نہیں کیے گئے تو مزید جو ہے وہ خدشات پیدا ہو گئے، تو اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کی جائے گی، کو تسلی ہو؟ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، زرداری صاحب کے چاہنے والے ہیں، ہم نے 4 اپریل کو بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا تھا، زرداری صاحب کا بھی اس طرح نعرہ ہونا چاہیے کوئی؟ یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ فوٹیجز جاری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اس کا اور منفی اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ وہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ جعلی فوٹیجز ہیں، آلریڈی جعلی فوٹیجز کر رہے ہیں۔ میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میں ایک رسپانسبل ڈاکٹر ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل مثبت بات ہے، ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے، اور اس میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ ہی از ویری ویل، ہی از اوکے اینڈ ہی ول بی آؤٹ آف دا ہاسپٹل۔ اچھا، مارکیٹ میں جتنی فوٹیج سب جعلی، 2 نمبر، کناپٹیڈ، اے آئی کریٹڈ، یہ سب وہ ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس سے پرہیز کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو صدر صاحب کے لیے ایسی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، ابھی تک آپ سمیت کتنے لوگوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے؟ ابھی کیا تک ان کو بھی اب کورونا کی وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے؟ نہیں، ابھی تک ان کو سب وزٹرز بینڈ ہیں، سوائے ڈاکٹرز الاؤڈ ہیں، نو بڈی کین سی۔ بڑی مہربانی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کی۔